اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، ہماری یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم صبح کا آغاز ایسے اچھے اور نیک کاموں سے کریں تاکہ سارا دن ہمارا بہتر اور خوشگوار گزرے۔ بندہ مومن اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی ابتدا، اس کی صبح کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہو، اور ہمارے ہاں گھروں میں یہ روایت اور ریت رہی ہے کہ ہماری صبح کا آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے، نماز فجر سے، تہجد سے اور ذکر و اذکار سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی یہ معمول ہے کہ مائیں بچوں کو اس وقت تک ناشتہ نہیں دیتیں جب تک وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت نہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے مبارک اور پیارے ناموں سے اپنی زندگی کا آغاز نہ کر لیں۔ یہ روایت ہمارے شہروں میں ٹوٹتی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی اپنی اس روایت کا دم اور بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام ہیں، بہت ہی مقدس نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور 99 نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے ان صفاتی ناموں کا ذکر ہم قرآن حکیم کے اندر دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو اکثر قرآن شائع کرنے والے ادارے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ پہلے جو صفحات ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ضرور لکھے جاتے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان صفاتی ناموں کو یاد کر لینا چاہیے۔ ان ناموں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کے ناموں کی کیا فضیلت ہے اور ہماری زندگیوں میں یہ نام کیسے برکتیں داخل کرتے ہیں، اور کتنے پیارے نام ہیں، کتنے خوبصورت نام ہیں۔ اور ہم سے بھی اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے نام رکھیں یا اپنے بچوں کے نام رکھیں تو وہ اچھے اور خوبصورت نام رکھیں، وہ نام پکارنے میں آسان ہوں، اور جب انسان پکارے تو ان کے مطالب ہوں، ان کے معنی ہوں، ان کے مفاہیم ایسے ہوں کہ سننے والے پر اور کہنے والے پر دونوں پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں۔ تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین جناب مفتی محمود الحسن صاحب، جامعہ ام القریٰ اسلام آباد کے سربراہ ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں محترمہ حیا حریم صاحبہ، مرکز الحریم کی مدیرہ ہیں، اور یہاں کئی پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف لا چکی ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں۔ بہت شکریہ حیا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، ملک عزیز پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ قرآن پڑھنے کے حوالے سے ان کا اپنا ایک انداز ہے اور وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، اور ہم نے بچپن سے قرآن پڑھتے ہوئے قاری صاحب کو سنا ہے، جناب محترم قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی معزز مہمان جناب نبیل اقبال بلوچ صاحب، وہ ہم پیش کریں گے اور ہم کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ نبیل صاحب، آپ تشریف لائے۔ کون سی ہم سنائیں گے ہمیں؟ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، بندہ ہوں میں ہے یہ دعا، اس بات کی توفیق دے، کرتا رہوں میں سب کا بھلا، ہو شکر پھر کیسے ادا، ہو شکر پھر کیسے ادا، ایک بس تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ مانگی ہے تجھ سے ایک یہ دعا، ہو بندگی کا حق یوں ادا، رحمت تیری برسے صدا، تجھ کو کروں میں راضی خدا،
اس بات کی توفیق دے، کرتا رہوں میں سب کا بھلا، کرتا رہوں میں سب کا بھلا، ایک بس تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، مالک ہے تو سارے جہاں کا، سب سے بڑی طاقت ہے تو، سنتا ہے تو سب کی التجا، کرتا ہے تو سب کا بھلا، اس بات کی توفیق دے، کرتا رہوں میں سب کا بھلا، کرتا رہوں میں سب کا بھلا، ایک بس تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ بہت بہت شکریہ نبیل بلوچ صاحب۔ اور نبیل بلوچ صاحب بڑے زبردست اور روایتی جو ہمارا انداز ہے حمد پڑھنے کا، نعت پڑھنے کا، اس انداز سے پڑھتے ہیں، اور ان کی حمد کے اندر یہ جو مصرع ہے کہ کرتا رہوں سب کا بھلا، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ انسان ہمیشہ ایسے کام کرے کہ وہ لوگوں کا بھلا کرتا رہے، اس کی زندگی خیر کے ساتھ عبارت ہو، اور اس کی زندگی میں شر کہیں بھی دکھائی نہ دے، اور انسان اور بندہ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے اور یہی التجا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہاتھ سے اور اس کی زبان سے ہمیشہ خیر کا نزول فرمائے، اور جب معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ سے ہمیشہ خیر مانگیں گے تو خیر کی رحمت اور خیر کی بارش اللہ تعالیٰ ان پر برساتا رہے گا۔ ناظرین، یہاں پر ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسماء الحسنہ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ بڑا زبردست پینل موجود ہے، جناب مفتی محمود الحسن صاحب، حیا حریم صاحبہ، قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب۔ مفتی صاحب، میں آپ سے سوال کا آغاز کروں گا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ کے ایک نام ہے ذاتی اور ایک نام ہے صفاتی، تو مجھے بتائیں کہ یہ ذاتی نام میں اور صفاتی نام میں فرق کیا ہے، اور صفاتی ناموں کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بہت خوبصورت بنائی، بے شک بے شک، تو ظاہر ہے کہ اس قدر خوبصورت کائنات کا خالق و مالک کس شان کی ہستی ہوگا کہ انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے ہی نہیں۔ کوئی شے ہے شاید۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، یعنی کہ میرے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اللہ فرما رہے ہیں صحیح، تو مجھے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ سارے کے سارے نام در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ صحیح۔ اب لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، صحیح، اور اس کے اندر بڑی عجیب حکمت ہے۔ اگر آپ اس کا پہلا حرف ہٹا دیں تو للہ بنتا ہے، اس سے مراد بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے، واہ۔ آپ لام ہٹا دیں تو لہو بنتا ہے، اس سے مراد بھی اللہ اللہ ہی ہی ہے، ہے۔ اور پھر یہ والا لام بھی ہٹا دیں تو ہو، اس سے مراد ہی اللہ ہے۔ اللہ ہی ہے، تو یہ نام خود بخود ایک معجزہ بھی ہے۔ صحیح، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور مخلوق میں کسی کو بھی منفرد یعنی علیحدہ سے اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، یہ ہر نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی قدرت، عظمت، رفت، شان اور الوہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرو،
تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ جس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کیا وہ شخص ضرور جنت میں جائے گا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام نامی ہے اور جتنے بھی اسماء ہیں یہ ہر مومن کے دل میں دھڑکتے ہیں. صحیح. اور اس کی ہڈی کھال بال روح خون تک شامل ہو جاتے ہیں. صحیح. اور ان کے مختلف اوقات میں ترتیب کے ساتھ وظائف کا حصہ بنا لینا یہ بھی بہت شاندار بات ہے، انسانی عظمت کی بات ہے. مثال کے طور پر فرمایا گیا کہ جو شخص لفظ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کے اندر انتہا درجے کی پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے اللہ اکبر. اور اس کو علوم معارف کے خزانے حاصل ہوتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ کثرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم عطا فرمائیں گے جو اس نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نام کی کثرت سی برکت کی وجہ سے اس کو عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الرحمن ہے، الرحیم ہے، قدوس ہے. مثال کے طور پر قدوس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قدوس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا اس کی طبیعت کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ کم سے کم ہو جائے گا. صحیح. اور اس کے اندر ایک تطہیر کا عمل شروع ہو جائے گا. یعنی نام کے اثرات اس کے نام وجود کے پر اس اثرات، طریقے سے بے آتے ہیں. حد اثرات. صحیح. اسی طریقے سے ہم اصل میں بات یہ ہے کہ جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں یہ انسانوں کے کسی نہ کسی دکھ تکلیف درد اور غم کا علاج ہے. اچھا. جی. اچھا یہ اکثر کہ مصعب بڑی اہم بات آپ نے کی. اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علماء وظائف بتاتے ہیں یا قرآن اور حدیث میں خصوصاً جی جی یہ جو آپ نے کہا کہ قدوس کہنے سے یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کے اندر برائی کا جذبہ کم ہو جاتا ہے اور نیکی کا جذبہ اور خیر کا جذبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو حیا تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ جو ناموں کے اندر جو معنی ہیں اور جب ہم کہتے ہیں ہم دیکھیں نا ایک دوسرے کو اچھی بات کہتے ہیں تو ہماری شخصیات پر اس بات کا اثر پڑتا ہے. اگر کسی کو اچھے نام سے نام اچھا ہے لیکن اچھے انداز سے بھی پکارے نا تو اس کا بھی ایک اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو ناموں کی فضیلت ہے اور ان کی جو معنویت ہے کتنا اثر کرتی ہے ہماری زندگیوں پر. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پر بات کر سکوں. آپ نے یہ پوچھا کہ ناموں کی معنویت یا ان کا اثر کس طریقے سے انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ اولاد کا جو حق ہے والدین پر وہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کے اچھے نام رکھیں. تو جس طریقے سے اولاد کی تربیت کا حق ہے اسی طریقے سے ان کے اچھے نام رکھنا یہ بھی والدین پر لازم ہے. اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے ان ناموں سے پکارا جائے گا تو لوگوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا نام بہت سارے لوگوں کا نام آپ نے تبدیل فرمایا جب آپ کے سامنے نام لیا گیا. مثال کے طور پر یثرب مدینہ منورہ کا نام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کو بدل کر طیبہ اور طابہ رکھا کیونکہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام مدینہ رکھا تو اس جگہ پر اس کے اثرات مرتب ہوئے. اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کا نام آپ نے تبدیل کیا. ایک صحابی کا نام جبار تھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو عبد الجبار کہا کرو، صرف جبار نہ کہا کرو. تو ہمارے پاس صحابہ کے تو بہت سارے ایک فہرست آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ناموں کو تبدیل بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان ناموں کو تبدیل کرنے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا حیا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جب ہم وظائف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ابھی جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ قدوس، اب اس لفظ کا اس نام کا وظیفہ آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی پر اس کے اثرات جو ہیں مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو نام ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو جب ہم پڑھتے ہیں ان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے کیا فضائل آئے ہیں قرآن اور حدیث میں؟ قرآن اور حدیث میں اس کے فضائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ بھی مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ ان کو یاد کرنے کی فضیلت بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو ان ناموں کو یاد کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے علماء نے بہت ساری ایسی کتابیں لکھی ہیں معذرت جن میں اللہ رب العزت کے تمام ناموں کو، جیسے کہ مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب کا قصیدہ توبہ ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو بھی ذکر کیا اور ان کے صفات کو بھی ذکر کیا. تو اگر کوئی انسان اللہ کے ناموں کو صرف پڑھنا شروع کر دے نا تو اس کے دل میں خود بخود ان تمام صفات کی اور اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ 99 نام ہیں، انسان ان کو پڑھ رہا ہے، ان کو سوچ رہا ہے تو اس کا مظہر ضرور اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. صحیح. اچھا بہت اچھا. اچھا قاری صاحب
یہ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کو یہ نام زبانی یاد کروانے چاہیے، کیونکہ موسیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جو ان ناموں کو یاد کر لے گا تو روایت کے مطابق جو مفتی صاحب نے فرمائی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا صرف یاد کرنا ہی کافی ہے، یا ان ناموں میں کھو جانا، ان ناموں کے اندر جا کر ان کی معنویت کو تلاش کرنا اور اس معنویت کو لے کر اس پر اپنے اوپر اس کا اطلاق کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ مکمل تو اللہ کی ذات تو نہیں بن سکتا، لیکن وہ عکس کہیں نہ کہیں اپنے اندر ریفلیکٹ کر سکتا ہے؟ جیسے اقبال نے کہا نا کہ اللہ کی نام ہے قدوسی و جباری و قہاری و جبروت، یہ چاروں عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان، تو کچھ نہ کچھ عکس آتا ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے اور موضوع بھی بڑا اچھا ہے، مضمون بھی بڑا اچھا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں میں ذرا حیا صاحبہ اور مفتی صاحبہ کو کہ جو گفتگو اس سے تھوڑا سا ٹچ دے کر میں کیا چلتا ہوں۔ صحیح۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احصاها دخل الجنہ، جن لوگوں نے جس نے ان اسماء کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو یاد کیا، وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ جو نام ہے، نام میں صرف اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام کس نے نہیں رکھا، صحیح۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا اللہ اپنے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ 99 نام جو قرآن کریم میں ہیں، ان کے علاوہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں 315 کتابیں، اور قرآن کریم کو ایک طرف کر کے یہ 314 بنتے ہیں۔ اور یہ جو سورس ہے اس کا، یہ مسند احمد میں ہے، امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے حدیث کا جو ہے۔ صحیح۔ تو یہ نام جو ہے اتنے نام ان کتابوں میں ہیں، 99 نام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا اندازہ اس طرح ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ جل مجدہ کے جو نام ہیں، اب یہاں زمین پہ جتنے بھی سمندر ہیں، 7 سمندر، صحیح، اور کتنا پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تول کر بنایا ہے، زمین پر رکھا ہے سمندر کو، ہم 7 سمندر کہتے ہیں، اور ان کے انتہا کا کوئی معلوم نہیں ہے، کوئی گن نہیں سکتا کوئی، کیا ان کا کلو ہے، کتنا جناب یہ ہیں، کیا تعداد ہے، وزن کتنا ہے، بارک اللہ تعالیٰ نے۔ تو 7 سمندر، تو کہتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے 7 سمندروں کا پانی جو ہے اس کو سیاہی بنائے، روشنائی بنائے، اللہ اکبر، 7 سمندروں کو لگ روشنی بنائے، اور پورے سارے جنگلوں کو قلم بنا دے، پوری جتنے بھی زمین پر، اور زمین پر جناب زمین کے 4 حصے کر کے ایک حصہ خشک ہے، ایک حصہ خشک ہے، اور اس میں جنگل ہے، اور جنگل زمین اور کے پانی کے اندر بھی ہے، اور اس زمین کا جو خشک حصہ ہے اس میں جتنے بھی جنگل ہیں ان کو کیا قلم بناؤ، قلم بناؤ، بنا کے کیا کرو، لکھنا شروع کر دو۔ ما نفدت کلمات، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اتنی تعداد میں ہے۔ باہر کیف، تو ناموں کے باہر کا یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے، اور جہاں تک نام کے رکھنے کا ہم نے فرمایا کہ تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے بیوی تھی، ان کا جو ہے جب ان کا اعلان آ گیا یا کہ طلب آ گیا کہ حضور سے شادی کرنے کا، ان کا نام تھا زینب۔ اچھا، تو زینب نہیں تھا بلکہ برہ تھا۔ صحیح، برہ۔ حضور نے کہا کہ ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام برہ ہے۔ حضور نے کہا کہ حل تزکی نفسہا، کیا وہ خود اپنی پاکی بیان کرتی ہے؟ تو حضور نے پھر وہ بدل کر جو ہے وہ کیا کر دیا کہ اس کا نام جو ہے زینب رکھا، برہ کو چھوڑ کے۔ صحیح۔ تو ناموں کا یقیناً جو انسان کے اس پر وجود پر، انسان کے جو ہے حیثیت پر باقاعدہ اثر ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا نام رکھا ہو کہ ایمان رکھا ہو، تو جو اور کوئی پوچھ نہیں آئے کہ یہ ایمان ہے، تو کہتے ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ کوئی سعادت ہو، کہتے ہیں سعادت ہے، کس کا نام ہو، کہتے سعادت نہیں ہے۔ ویسے مالک صاحب اس طرح کے بے شمار نام ہے، ایک روزنامہ اسلام بھی ہے۔ تو یہ ایسے نام رکھنے چاہیے اس میں کوئی قباحت نہ ہو، معنوی اعتبار سے کوئی قباحت نہ ہو، اور یا چلو کسی کا نام شیطان رکھا جائے مثال کے طور پر، کتنی بری بات ہے، یا کسی کا نام جو کتا رکھا جائے یا خنزیر جو ہے مثلاً جو ہے، نام اچھے رکھنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم، قیامت کے روز تم اپنے باپ دادا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے لیے اچھے نام کی تجویز کرو۔ تو معنوی اعتبار سے بھی ان کا جو ہے وہ کیا ہو، اچھے ہوں، ان کا جو معنویت ان کی اچھی ہو، اور نام بھی اچھے ہوں۔ میں نے اس پر کسی زمانے میں کتاب لکھی تھی، ہاں، تو ان کے ناموں کا باقاعدہ میں نے ذکر کیا تھا۔
تو بہت پہلے کی بات ہے، تو اس میں سارا میں نے ذکر کیا. تو نام کا اثر ہوتا ہے اس پر، اور حکم بھی اللہ کے نبی کا کہ تم اپنے قیامت کے روز اپنے بابوں کے نام سے اپنے جو ہے تو اپنے نام سے جو ہے پکارو جاؤ، لہٰذا اچھی نام کی تجدید کرو. تو اس کا یقیناً اثر ہوتا ہے، اس لیے اچھے نام کی تجدید کرنی چاہیے. اور یہ تو عام انسانوں کے بارے میں ہے. تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے تو اللہ تعالیٰ جناب علی اس کا ذاتی نام ہے، اس کا بھی جو ہے جیسا کہ کہا گیا کہ اس کو اس وسیلے سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تو وہ سلسلہ باہر کا نام کا انسانوں کے نام کا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس میں بیچ میں ایک دیوار ہے باہر کا. لیکن نام باہر اگر انسان کو اچھے رکھنے چاہیے. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام کا تعلق بے شمار جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ان کو کوئی تعداد احاطہ ہی نہیں کر سکتا. صحیح، یہ بہت ہی اہم بات ہے جی کہ جو آپ نے خصوصاً قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ پوری جو سمندر ہیں جی ہاں، ان سب کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور بتانا مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی جو توحید ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آپ جتنی بھی کوششیں کرتے رہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں، مقام ان سب سے بلند ہے. اور اسی لیے ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ جس نام سے مانگ رہے ہیں، جس نام کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی عظمت کتنی بڑی ہے. تو اگر کوئی بندہ کسی سے مانگنے کے لیے جائے اور اسے یہی نہ پتہ ہو کہ جس سے مانگ رہا ہے تو اس کی وسعت کتنی ہے، اس کی دینے کی طاقت اور صلاحیت کتنی ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں پہچان پائے گا کہ ہاں اس سے مانگنا کیا ہے. تو مفتی صاحب تھوڑا سا اس بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ان پر ہم بچوں کو یاد بھی کراتے ہیں، اور ہمارے ہاں دیکھا ہے کہ بہت اچھی قرت کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں. میں نے ایرانی قراء کو دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے مل کے پڑھتے ہیں اور بڑا ایک ردم ہوتا ہے. اور جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو انسان کی شخصیت پر وہ لفظ جب آ رہے ہوتے ہیں نا ایسے سماعتوں میں رقص کرتے ہوئے اور مٹھاس گھولتے ہوئے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی کیفیات جو ہے نا تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے ہاں، آپ کے ہاں مدارس میں ہے بچوں کو اس طرح یاد کروانے کا سلسلہ کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کا بھی جواب میں دوں گا. میں تھوڑی سی اپنی اسی بات کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو دیکھیں. جب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں، صحیح، تو در حقیقت یہ مخلوق کو اس بات کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ تم خوبصورت نام رکھو، خوبصورت نام رکھو، اسماء الحسنی. بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نام خوبصورت ہونا چاہیے. صحیح، یہ احسن تقویم ہے نا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نام شناخت ہوتی ہے ہر شے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مختلف صفات بتا کے ہمیں کچھ باتوں کی طرف اشارہ دیا ہے. صحیح، کہ دیکھو تم زندگی میں مسائل کے ساتھ نبرد آزما ہوگے، اونچ نیچ آتی رہے گی، دھوپ چھاؤں ہوگی، صحیح، تنگ ہوگے، تو گھبرانا نہیں. صحیح، کیونکہ فدعوہ بہا، فدعوہ اس کے بہا. ساتھ پکارو. صحیح، یہ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ڈاکومنٹ اوپر سے بنایا آ گیا، فارمیٹ آ گیا. صحیح. دیکھیں اگر کسی دفتر میں کوئی باس جو ہے وہ اپنے ماتحت کو کہے کہ آپ کو چھٹی چاہیے، آپ اس فارمیٹ میں درخواست لے کے لے آئے، تو وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں چھٹی بھی دوں گا. فارمیٹ کو کاپی کرو، فالو کرو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جب زندگی میں کوئی پرابلم آئے، پریشانی آئے، تو میرے ناموں کے ساتھ دعا کرو. صحیح. اچھا یہ عمومی بات ہے، اس کو ہم تھوڑا سا کھول کے بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر آج کل گھروں میں بہت یعنی ہر تیسرے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی تنگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے ودود، یا ودود. یا ودود کی کثرت شروع کر دے علی خانہ تو گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے. اچھا، ماشاءاللہ. کوئی طالب علم ہے، اس کو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کی صفت علیم کے ساتھ پکارے، یا علیم یا علیم، تو اللہ اس کو علم سے حصہ دیتے ہیں. کیونکہ اللہ نے بندے کو اپنی صفات پہ پیدا کیا. صحیح. اللہ خالق ہے تو بندہ بھی خالق ہے، اللہ رازق ہے تو بندہ بھی رازق ہے، اللہ مالک ہے تو بندہ بھی مالک ہے. صحیح. لیکن انسان کی صفات گفٹڈ ہے، عارضی ہیں، اور اللہ کی صفات قائم بذات ہی ہیں، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں. صحیح. ٹھیک ہے.
اللہ سنتے ہیں، بندہ بھی سنتا ہے، لیکن کیا فرق ہے کہ انسان سنتا ہے میڈیم کے ذریعے، صحیح، کان کے ذریعے، اور وہ دل کی دھڑکنے بھی سن دل لیتا کی ہے۔ دھڑکنے میں سنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے صحیح، کہ جو اس صفت کا مظہر ہو اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ صحیح، ضمناً موضوع سے ہٹ کے ایک بات یاد آ گئی، صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فرماتے ہیں، علیہ حدیث سے قدسی ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ بیمار ہو، یہ موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن بہرحال چونکہ جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے تو صحیح، بہتر ہوگا کہ یہ بات کر لی جائے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی میرا بندہ بیمار ہو جائے اور اس کو تمام اطباء، حکماء، ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اب سروائیو نہیں کر سکتا، اچھا، آپ اس کو لے جائیں، گھر لے جائیں بس، لیکن وہ بندہ میرا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے میرے شکوے نہ کرتا ہو، واہ، میری شکایتیں شکوے نہ کرے، کرتا ہو، ٹھیک ہے، شکوائے رنج و علم تو نہیں شیوائے ارباب وفا، واہ، جن کو شکوہ جلنا رنج ہو و علم وہ تو نہیں، چپ چاپ سے جل واہ، جاتے ہیں۔ شکوائے رنج و علم تو نہیں شیوائے ارباب ارباب وفا، وفا، جن کو جن کو جلنا جلنا ہو وہ چپ چاپ سے چاپ جل سے جل جاتے جاتے ہیں۔ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ میرا شکوہ نہ کرے، صحیح، تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، میں اس کی وہ ہڈی بدل دیتا ہوں جس میں بیماری ہوتی ہے، واہ، اس کی وہ کھال بدل دیتا ہوں جس میں بیماری ہوتی ہے، اس کا وہ گوشت بدل دیتا ہوں جس میں بیماری ہوتی ہے، اور اس کو خون بدل دیتا ہوں جس میں بیماری ہوتی ہے۔ واہ، تو پکارنا اللہ ہی کو ہے۔ دیکھیں بالکل جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں دو دفعہ ایاک آیا، صحیح، نعبدو کے لیے علیحدہ ایاک آیا، نستعین کے لیے علیحدہ ایاک آیا، صحیح، کہ اس کے درمیان جو ہے نا اب جو حسر پیدا ہو گیا، سٹریس، مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے، صحیح، عبادت بھی تیری تیری ہی ہی کریں کریں گے، گے، مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بچوں کو یاد کروانے چاہیے، اور اب تو دنیا میں آہستہ آہستہ ٹرینڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے نا، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے والدہ نے ہمیں بچپن میں یاد کروائے تھے، یاد کروائیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کسی دور میں پی ٹی وی میں یہ تسلسل سے چلا کرتا جی تھا، جی ہاں، اور اسماء ہم الحسنی، جو ہے نا اسی کو سنتے سنتے بڑے ہوئے۔ صحیح، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی صفات انسان کے اندر ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ صحیح، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا اس کے ساتھ اس کا بڑا روح اور روحانیت کا رشتہ رہے، صحیح، تاکہ اس کو فیض ملتا رہے۔ اس کو فیض ملتا رہے۔ بہت شکریہ مصعب، بہت ہی اہم آپ نے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا حیا حریم صاحبہ، عموماً لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ کسی کو یہ الفاظ سے کیا ہوتا ہے، پتہ الفاظ لفظ اور معنی کیا ہوتا ہے، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، تو عموماً ہمارے صوفیاء یہ بات کرتے ہیں کہ الفاظ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ کسی کو گالی دیں تو مشتعل ہوگا، حالانکہ لفظ ہی تو ہیں، اور آپ کسی کی تعریف کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، لفظ ہی تو ہیں۔ گالی بلڈ پریشر ہائی کر دیتی ہے، اچھی جو تعریف ہے اس کے چہرے پر خوشگوار کیفیات اور اثرات لے کر آ جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہیں؟ تو لفظ ہیں دونوں طرف سے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو بہت اچھا ڈاکٹر ہو لیکن غصے سے آپ کو ٹریٹمنٹ کرے تو کہیں علاج ہی نہیں ہو پاتا، اور ڈاکٹر جیسا بھی ہو آپ کو ویلکم کرے اور اچھے طریقے سے کرسی پر بٹھا کے صرف آپ کا مسئلہ سن لے، آدھی بیماریاں اسی وقت ختم ہو جاتی ہیں۔ تو الفاظ کا تو بڑا ایک گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہ تو عام الفاظ کی بات ہو رہی ہے، جب اللہ کے نام ہیں تو ان کا ذات پر کتنا گہرا اور کتنا زبردست اثر ہوتا ہوگا۔ تو تھوڑا سا حیا حریم صاحبہ یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو ہمارے آڈینس ہیں، سننے والے، ان کو یہ کیسے پیغام دیا جائے کہ اپنے گھروں کے اندر اور اپنے بچوں تک یہ جو سلسلہ ہے جو ابھی ختم ہو چکا ہے، جسے ہم کہیں موقوف ہو چکا ہے، تو اسے ہم دوبارہ سے شروع کر سکیں؟ دیکھیے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات کا ذکر کیا نا تو خود بتا دیا کہ اس نام میں برکت ہے۔ صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب برکت والے، تو ان کی برکت کا یقین رکھنا، ان سے برکت کا ہونا، یہ تو ایک لازمی سی بات ہے۔ اور جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ مدارس میں یہ نام یاد کروائے جاتے ہیں، نہیں تو عموماً بہت سارے مدارس میں یا اسکول میں بھی چھوٹے بچوں کو یہ نام یاد کروائے جاتے ہیں۔ نہیں وہ میرا سوال یہ تھا کہ یاد تو خیر کروائے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی نا، وہ جو میں خاص ردھم کی بات کر رہا تھا جی کہ اس کے اندر مطلب ہے کہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ جی ہاں وہ بہت کم ہے،
کہ لوگ اس خاص ردھم کے ساتھ اس کو یاد کریں. یہ بہت ایک کیونکہ وہ جب ردھم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ ایک محبت دل میں جاگتی ہے. صحیح, ہاں, وہ پھر آپ کو اس کے ساتھ یاد رہتا ہے زیادہ, اس کی کیفیت بھی ساتھ غالب ہوتی ہے انسان کے اوپر, وہ اس کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں. جیسے قاری بزرگ شاہ صاحب کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ترنم ہے, ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر میں سے ایک آدھ غزل بھی سنیں, تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے نا, یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے, اس لہجہ یاد رہتا ہے. جی جی ہاں. ہمارے پاس کچھ ایسے میڈیکل کی فیلڈز میں بھی لوگ ہیں جو لوگوں کا سورۃ الرحمن سے علاج کر رہے ہیں. یہ ہم نے بہت ساری ایسے کلپس دیکھے ہیں کہ مختلف صورتوں کے ذریعے سے علاج کریں. تو مطلب یہ اس چیز کا یقین ہے کہ الرحمن یہ نام وہ مریض سنے گا تو اس کے اوپر وہ کیفیت غالب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے رہا ہے. تو ان ناموں کی ذریعے سے انسان کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں, اور ہر چیز کو سوسائٹی میں کرنے کے لیے اس کی پریکٹس کرنا اور کسی بھی کام کو مستقل کرتے رہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے, بڑی اہم بات ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ جو بات ابھی حیا صاحبہ نے کی نا, تو مجھے یاد ہے میں ایبٹ آباد سے بلانگ کرتا ہوں, تو ہمارے ہاں ایک برن ہال کالج ہے, بہت مشہور کالج ہے. تو وہاں پہ روزانہ صبح جب اسمبلی ہوتی تھی نا, تو اس میں قاری عبید الرحمن صاحب جو راولپنڈی والے ہیں, تو ان کی آواز میں سورہ رحمان نشر کی جاتی تھی. ایک سٹائل تھا ان کا. جی جی, ان کا پورا ایک خاص قسم کا وہ تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ہم ناشتہ کر رہے ہوتے تھے گھر میں, اور وہ ایبٹ آباد کی وادی ہے, تو پوری وادی میں وہ اسپیکر پہ چلتی تھی تو گونجتی تھی آواز ان کی. تو ہم سب کو اپنا بچپن یاد ہے قاری عبید الرحمن صاحب کی سورہ رحمان کے ساتھ. اور آپ یقین مانے میں ابھی بھی کبھی کبھی نا ناشتے کے وقت نا وہ لگا لیتا ہوں کہ ہاں سنوں اس کے ساتھ, تو ایک اثر ہے نا, آپ پورے ایک ماحول کے اندر, ایک بڑے روحانی اور برکت والا ماحول جو ہے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. لیکن قاری صاحب ایشو یہ ہے کہ جو برکت ہے نا, یہ بڑا بے برکتی کا دور ہے اور بڑا بے برکتی کا ماحول ہے. اس میں لوگوں کو یہ سمجھانا کہ برکت کیا ہے, تو میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان ناموں سے برکت کیسے آتی ہے اور برکت ہے کیا اصل میں. مہربانی. سب سے پہلے تو میں آپ نے پچھلے سوال میں آپ نے فرمایا بھی, سب سے پہلے جو بات یہ خیال کرنی چاہیے کہ یہ جو نام ہے ان کو جب تلفظ کرے تو تلفظ صحیح ہو. صحیح, ان کا بڑا دخل ہے نا جی. لفظ ٹھیک ہونا چاہیے, تلفظ جو ہے تلفظ صحیح ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک حرف قاف ہے حروف ہجا میں سے, صحیح, اور یہ ایک کاف ہے, صحیح, اور قاف جو نقطے والا ہے نا جی. جی تو جی مثال کے طور پر ہم کہیں گے قل هو اللہ احد. جی جی ہاں, قل کا مطلب ہے آپ پڑھیے, پڑھیے, اور اس کو اگر کاف کریں عام جیسے پڑھتے ہیں لوگ, ہاں, قل هو اللہ احد, اس ہاں, کا مطلب تو کھائیے, اللہ کھائیے, ایک ہے. ہاں, ہاں جی, یہ بہت اہم بات کی آپ نے. پڑھیے اللہ ایک ہے. اور اگر قاف کا جو صفت استعلاء ہے, صفت اطباق ہے, وہ کو مائنس کر دیا جائے, اس کا خیال نہیں رکھا جائے تو یہ کاف بن جائے گا. اور قاف کا جو مخرج ہے کہ کوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تعلق سے ٹکرائے تو قاف ادا ہوتا ہے نا جی. جو نظام ہے آواز کے نظام اس کے مطابق, اور کاف تھوڑا سا اس میں پھر منہ کی طرف آنا پڑتا ہے. تو قاف صفت اس میں صفت استعلاء ہے, اطباق ہے, اور کاف میں کاف حرف مستفیلہ ہے. لہٰذا ان کی ادائیگی جو ہے صحیح ہونی چاہیے. اگر یہ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پورا علم تجوید ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ قاری صاحب بات تو کر رہے ہیں اور بڑی مشکل اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی, لیکن آپ نے اگر یہ سیکھنا ہے کہ الفاظ کو ادا کیسے کرنا ہے تو پورا ایک علم ہے. جیسے آپ انگریزی سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کیسے ادا کرنے ہیں, ان کی جو ساؤنڈز ہیں, ان کے جو لہجے ہیں وہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے. تو اس طرح پورا ایک علم ہے. مثلا میں آپ کو مثلا تیس ہے, دس صحیح, THIS, دس ہے, اس کا کوئی تھیس پڑھ لے, ہاں, مطلب یہ بھی استعمال ہوتا ہے I thought, صحیح, this is my thinking, مثال کے طور پر, صحیح, لیکن یہاں وہ استعمال نہیں ہوگا, صحیح, یہاں دس ہی پڑھیں گے. اگر کوئی انگلش میڈیم کا بچہ ہو 5ویں کلاس کا, اگر آپ اس کو تھیس پڑھے, تھیسس بک, تو نہیں بنے گی, یا ضرور پڑھنے کے وہ اعتراض کرے گا, نہیں یہ تھیس نہیں ہے, دس ہے, دس ہے. یا مثال کے طور پر THAT, تھاٹ, اس کو اگر داٹ پڑھیں آپ, یہی سلسلہ جناب عربی میں ہے. اور عربی یقیناً ایک وسیع جو ہے اور بلیغ زبان ہے. اس کو پہلے اس کو جناب جو حروف ہجا ہیں ان کا اس کے حوالے سے اسماء حسنہ ہے, ان کو صحیح ادا کرنا, یعنی کہ اعضائے صوت کے جہاں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کا ادا کرنا, پھر اس کا اثر بھی ہوگا. صحیح, ہاں, پھر اس کا بھی اثر برکت بھی آئے گی, اثر ہوگا. لیکن اگر آپ نے ذکر ضرور کرنا ہے, وظیفہ پڑھنا ہے, لیکن وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے الفاظ کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے اور یہ سیکھنا ہے. اچھا قاری صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, تو آپ نے ماشاءاللہ ہمیں پتہ چلا, انکشاف ہوا آج
کہ آپ تو غزل بھی پڑھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی سنائیں، اور اسی کے ساتھ پھر ناظرین ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ دل میں خیال یار سے صرف نظر نہ ہو، واہ دل میں خیال یار سے صرف نظر نہ ہو، چاہت بھی ہو نہ ایسی کہ ذوق نظر نہ ہو، واہ چاہت بھی ہو نہ ایسی کہ ذوق نظر نہ ہو، الفت کے ذائچے میں مودت کو جانیے، الفت کے ذائچے میں مودت کو جانیے، رافت بھی ماورائے قلب و جگر نہ ہو، واہ رافت بھی ماورائے قلب و جگر نہ ہو، منزل بنائی یار نے وہاں کہکشاں سے پار، منزل بنائی یار نے وہاں کہکشاں سے پار، کیوں کر وصال یار ہو زادے سفر نہ ماشاء ہو، اللہ ماشاء اللہ، کیوں کر وصال یار ہو زادے سفر نہ ہو، آثار مل رہے ہیں بپا ہونے حشر کے، آثار مل رہے ہیں بپا ہونے حشر کے، ڈر ہے مزاج یار کا زیر و زبر نہ ہو، بہت خوب، ڈر ہے مزاج یار کا زیر و زبر نہ ہو، یا فکر انتظار بھی قیامت سے کم نہیں، یا فکر انتظار بھی قیامت سے کم نہیں، پر ہو لقائے یار مگر مختصر نہ ہو، لقائے یار، پر ہو لقائے یار مگر مختصر نہ ہو۔ توجہ ذرا، ہے فلسفہ حیات کا خیالوں کا سائبہ، واہ ہے فلسفہ حیات کا خیالوں کا سائبہ، پر کیا خبر نفس میرا کل کارگر نہ ہو، واہ، پر کیا خبر نفس میرا کل کارگر نہ ہو۔ اور عرض کیا ہے کہ کیوں کر کوئی شعور سے زمانے کو بد کہے، کیوں کر کوئی شعور سے زمانے کو بد کہے، یہ کیسی سوچ ہے میری ثمر ہو شجر نہ ہو، یہ کیسی سوچ ہے میری ثمر ہو شجر نہ ہو۔ اور آخری شعر ہے کہ قاری تیرے مزاج میں تبسم کا رنگ و روپ، قاری تیرے مزاج میں تبسم کا رنگ و روپ ہو، پھر تیرے شعور کو کیوں کر خبر نہ ہو، پھر تیرے شعور کو کیوں کر خبر نہ ہو، دل میں خیال یار سے صرف نظر نہ ہو، چاہت بھی ہو نہ ایسی کہ ذوق نظر نہ ہو۔ بہت زبردست قاری صاحب، بہت زبردست، اور آپ کی تو ماشاءاللہ اس غزل کے اندر جو الفاظ ہیں زیادہ عربی زبان کے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، ہاں یہ پڑھنے کا بھی، مجھے تو ہمارے بہت مشہور جو شاعر تھے سید امین گیلانی صاحب، میں نے بہت بچپن میں ان کو سنا، تو وہ ماشاءاللہ اسی انداز میں، اسی اسلوب میں، اور جو بڑے مشہور شاعر ہیں چلاس کے، غلام نصیر الدین چلاسی صاحب، وہ بھی کبھی جب ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی رباعیات بہت زیادہ ہیں، تو وہ بھی یہی انداز ہے ان کا۔ تو بہت شکریہ قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب، جناب محترمہ حیا حریم صاحبہ، جناب مفتی محمود الحسن صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ اللہ کے جو نام ہیں انہیں کیسے پڑھا جائے، اور ہمیں تلفظ سیکھنا چاہیے، لہجہ سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں انہیں ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ تھا بچوں کو اللہ کے نام سکھانے کا،
اور ان ناموں کے انسانی زندگی پر اور انسانی شخصیات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس پر آج ہم نے گفتگو کی۔ امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی، ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔